حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احادیث کو حفظ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ نہایت مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں، اور اتنی کثرت سے حدیثیں ان سے نقل ہیں کہ کسی دوسرے صحابی سے اتنی زیادہ نقل کی ہوئی موجود نہیں۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ سن 7 ہجری میں یہ مسلمان ہو کر تشریف لائے اور سن 11 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اتنی قلیل مدت میں جو تقریباً 4 برس ہوتی ہے، اتنی زیادہ حدیثیں کیسے یاد ہوئیں؟ خود حضرت ابو ہریرہ اس کی وجہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت روایتیں نقل کرتے ہیں۔ میرے مہاجر بھائی تجارت پیشہ تھے، بازار میں آنا جانا پڑتا تھا، اور میرے انصاری بھائی کھیتی کا کام کرتے تھے، اس کی مشغولی ان کو درپیش رہتی تھی۔ اور ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے مساکین میں سے ایک مسکین تھا، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو کچھ کھانے کو مل جاتا تھا اس پر قناعت کیے پڑا رہتا تھا۔ ایسے اوقات میں موجود ہوتا تھا جس میں وہ نہیں ہوتے تھے، اور ایسی چیزیں یاد کر لیتا تھا جن کو وہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حافظہ کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا چادر بچھا۔ میں نے چادر بچھا دی۔ حضور نے دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ اشارہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا اس چادر کو ملا لے۔ میں نے اپنے سینہ سے ملا لیا، اس کے بعد سے کوئی چیز نہیں بھولا۔ اصحاب صفہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا خانقاہ کے رہنے والے تھے۔ ان حضرات کے اخراجات کا کوئی خاص نظم نہیں تھا، گویا حضور کے مہمان تھے۔ جو کہیں سے کچھ ہدیہ یا صدقہ کے طور پر آتا، اس پر ان کا زیادہ تر گزر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ بسا اوقات کئی وقت فاقے کے بھی ان پر گزر جاتے تھے۔ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے جنون کسی حالت ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود احادیث کا کثرت سے یاد کرنا ان کا مشغلہ تھا، جس کی بدولت آج سب سے زیادہ احادیث انہی کی بتائی جاتی ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلقی میں لکھا ہے کہ 5374 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے جنازہ کے متعلق ایک حدیث بیان کی، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جنازہ کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک رہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ 1 قرات کی مقدار احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو اس حدیث میں کچھ تردد ہوا، انہوں نے فرمایا ابو ہریرہ سوچ کر کہو۔ ان کو غصہ آ گیا، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا، میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ قرات والی حدیث آپ نے حضور سے سنی؟ انہوں نے فرمایا ہاں سنی ہے۔ ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ مجھے حضور کے زمانہ میں نہ تو باغ میں کوئی درخت لگانا تھا، نہ بازار میں مال بیچنا تھا، میں تو حضور کے دربار میں پڑا رہتا تھا، اور صرف یہ کام تھا کہ کوئی بات یاد کرنے کو مل جائے یا کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا بے شک تم ہم لوگوں سے زیادہ حاضر باش تھے اور احادیث کو زیادہ جاننے والے۔ اس کے ساتھ ہی ابو ہریرہ کہتے ہیں میں 12,000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں، اور ایک تاگا ان کے پاس تھا جس میں 1000 گرہ لگی ہوئی تھی۔ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اس کو سبحان اللہ کے ساتھ پورا نہیں کر لیتے تھے۔